بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد المطلب کی کفالت۔ ایمن آپ کو لے کر مکہ حاضر ہوئی اور آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کیا۔ عبد المطلب آپ کو ہمیشہ ساتھ رکھتے۔ عبد المطلب جب مسجد حرام میں حاضر ہوتے تو خانہ کعبہ کے سائے میں آپ کے لیے خاص فرش بچھایا جاتا، کسی کی مجال نہ تھی کہ اس پر قدم رکھ سکے، حتیٰ کہ عبد المطلب کی اولاد بھی اس فرش کے ارد گرد حاشیہ اور کنارے پر بیٹھتے، مگر آپ جب آتے تو بے تکلف مسند پر بیٹھ جاتے۔ آپ کے چچا آپ کو مسند سے ہٹانا چاہتے، مگر عبد المطلب کمال شفقت سے یہ فرماتے کہ میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، خدا کی قسم اس کی شان ہی کچھ نہیں ہوگی۔ پھر بلا کر اپنے قریب بٹھلاتے اور آپ کو دیکھتے اور مسرور ہوتے۔ مستدرک حاکم میں قندیر بن سعید اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں اسلام سے قبل حج کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوا، دیکھا کہ ایک شخص طواف میں مصروف ہے اور یہ شہر اس کی زبان پر ہے، رد الی راکبی محمدا یا رب ردہ واستعنا عندی یدا، اے اللہ میرے سوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دے اور مجھ پر عظیم الشان احسان فرما۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کون ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یہ عبد المطلب ہیں، اپنے پوتے کو گمشدہ اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے، کیونکہ ان کو جس کام کے لیے بھیجتے ہیں اس میں ضرور کامیابی ہوتی ہے۔ آپ کو گئے ہوئے دیر ہو گئی، اس لیے عبد المطلب بے چین ہو کر یہ اشعار پڑھ رہے ہیں۔ کچھ دیر نہ گزری کہ آپ بھی واپس آ گئے اور اونٹ آپ کے ہمراہ تھا۔ دیکھتے ہی عبد المطلب نے آپ کو گلے لگایا اور یہ کہا کہ بیٹا، میں تمہاری وجہ سے بے حد پریشان تھا، اب کبھی تم کو اپنے سے جدا نہ ہونے دوں گا۔ حاکم فرماتے ہیں کہ یہ روایت شرط مسلم پر ہے اور حافظ ذہبی نے بھی اس کا شرط مسلم پر ہونا تسلیم کیا ہے۔ عبد المطلب کا انتقال۔ 2 سال تک آپ اپنے دادا عبد المطلب کی تربیت میں رہے۔ جب عمر شریف 8 سال کو پہنچی تو عبد المطلب بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ علی الاختلاف الاقوال 82 یا 85 یا 95 یا 110 یا 120 سال کی عمر میں انتقال کیا اور مقام جہون میں مدفون ہے۔ ابو طالب چونکہ حضرت عبداللہ کے حقیقی اور عینی بھائی تھے، اس لیے عبد المطلب نے مرتے وقت آپ کو ابو طالب کے سپرد کیا اور وصیت کی کہ کمال شفقت اور غایت محبت سے ان کی کفالت اور تربیت کرنا۔ ایمن کہتی ہیں کہ جس وقت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ کو دیکھا کہ آپ جنازے کے پیچھے روتے جاتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ کو عبد المطلب کا مرنا یاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عمر اس وقت 8 سال کی تھی۔
ابو طالب کی کفالت۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ اپنے چچا ابو طالب کی آغوش تربیت میں آ گئے۔ ابو طالب نے آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھا اور شفقت اور محبت سے مرتے دم تک آپ کی تربیت کی۔ حق یہ ہے کہ تربیت اور کفالت کا حق پورا ادا کر دیا۔ افسوس کہ ابو طالب باوجود اس والہانہ اور عاشقانہ تربیت اور کفالت کے دولت ایمان اور نعمت اسلام سے محروم رہے۔ ایک بار مکہ میں قحط پڑا۔ لوگوں نے ابو طالب سے درخواست کی کہ آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ ابو طالب ایک مجمع کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حرم میں حاضر ہوئے اور آپ کی پشت کو خانہ کعبہ سے لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تذرع اور التجا انگشت شہادت سے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا۔ بادل کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ اشارہ کرتے ہی ہر طرف سے بادل امڑ آئے اور اس قدر بارش ہوئی کہ تمام ندی نالے بہنے لگے۔ اسی بارے میں ابو طالب نے کہا، اے روشن اور منور کہ ان کے چہرے کی برکت سے خدا سے بارش مانگی جاتی ہے جو یتیموں کے پناہ اور بیواؤں کا ماوا اور ملجا ہے۔